کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچتی ہے جہاں جذبات، غلط فہمیاں اور محبت سب ایک ساتھ ٹکرا جاتے ہیں۔ بادشاہ مجبوری کے عالم میں مہندی کی رسم ادا کر کے واپس گھر آتا ہے، لیکن اس کا دل کہیں اور اٹکا ہوتا ہے۔ اپنے گھر میں وہ ایک پائل کو تھامے کھڑا ہوتا ہے، جیسے وہ کسی خاص یاد میں کھو گیا ہو۔ اتنے میں خورشید وہاں آتی ہے اور پائل دیکھ کر چونک جاتی ہے۔ وہ فوراً کہتی ہے، یہ تو میری پائل ہے۔ بادشاہ گہری سانس لیتے ہوئے سچ بتا دیتا ہے کہ وہ جس لڑکی سے محبت کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ خورشید کی بیٹی سندری ہے۔ یہ سن کر حالات مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ فوراً غلام کو بلاتا ہے اور اسے سب کچھ بتا دیتا ہے۔ دونوں سندری کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں مگر وہ کہیں نہیں ملتی۔ ادھر گھر واپس آنے پر جہاندار سختی سے بادشاہ کو یاد دلاتا ہے کہ 2 دن بعد اس کی شادی مقرر ہے۔ یہ سن کر بادشاہ پریشان ہو جاتا ہے اور غلام کو فون کرتا ہے مگر جواب نہیں ملتا۔ غصے میں وہ سیدھا غلام کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتا ہے اس کی نظر اچانک سندری پر پڑتی ہے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر بے قابو ہو جاتا ہے اور اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ وہ سندری کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور سب کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ وہ شادی کرے گا تو صرف سندری سے۔ لیکن اسی لمحے جہاندار ایک نیا انکشاف کرتا ہے کہ سندری غلام سے محبت کرتی ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ وہ فوراً اپنے آدمیوں کو حکم دیتا ہے غلام کو اغوا کر کے فارم ہاؤس لے جایا جائے۔ غلام کو قید کر دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف بادشاہ سندری کو اپنے کمرے میں بند کر کے خود فارم ہاؤس پہنچتا ہے۔ وہاں غلام کو بندہ دیکھ کر وہ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے مگر غلام سچائی بیان کرتا ہے کہ وہ اور سندری ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر بادشاہ اور بھی بھڑک اٹھتا ہے اور اس پر بندوق تان لیتا ہے۔ اسی دوران اچانک جہاندار کے بھیجے ہوئے گنڈے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور حملہ کر دیتے ہیں۔ حالات خطرناک ہو جاتے ہیں لیکن عین وقت پر غلام اپنی ہمت دکھاتا ہے، بندھن توڑتا ہے اور بادشاہ کو بچانے کے لیے آگے آ جاتا ہے۔ دونوں مل کر حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے ہیں اور انہیں بھگا دیتے ہیں۔ یہ لمحہ بادشاہ کے لیے سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ غلام نے اپنی محبت سے بڑھ کر دوستی کو ترجیح دی۔ اتنے میں خورشید بھی سندری کو لے جا کر وہاں پہنچ جاتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ غلام اور سندری کی محبت سچی ہے، انہیں جدا نہ کیا جائے۔ یہ سن کر بادشاہ کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ وہ اپنی ضد چھوڑ دیتا ہے اور فوراً نکاح کا انتظام کرتا ہے۔ مولوی صاحب آتے ہیں اور غلام اور سندری کا نکاح کرا دیا جاتا ہے۔ دونوں خوشی خوشی قبول ہے کہتے ہیں۔ آخر میں بادشاہ خود اپنی تقدیر کو قبول کرتے ہوئے بارات لے کر موخرا کے گھر جاتا ہے اور اس سے شادی کر لیتا ہے۔ تو دوستو، میری رائے میں کہانی کا انجام کچھ اس طرح خوشگوار ہونا چاہیے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یاد رہے، یہ صرف ایک پیشن گوئی ہے، اصل کہانی مختلف بھی ہو سکتی ہے۔